تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کے آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا، تاجداروں کا آقا، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ المبارک ہے، اور اس جمعہ المبارک میں دنیا بھر سے جو مسلمان ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت بسعادت کے حوالے سے، حضور کے میلاد کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں جو شان ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ ایک ایسا مرتبہ، ایک ایسا شان ہے کہ جو صرف اور صرف میرے نبی کریم علیہ السلام کا ہی خاصہ ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ یہ شان اللہ نے کسی اور کے رتبے اور مرتبے میں، کسی اور کے نصیب میں یہ نہیں رکھا جو ہمارے نبی علیہ السلام کی عظمت اور حضور کا شان ہے۔ حضرات گرامی، ہر نبی اپنی شان، اپنے مقام، اپنے مرتبے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ ہم مسلمان وہ نہیں ہیں، نہ ہمارے قرآن نے ہمیں یہ سکھایا، نہ ہمارے نبی نے ہمیں یہ سکھایا، نہ ہمارے دین کے جو ائمہ ہیں انہوں نے ہمیں یہ سکھایا، نہ ہمارا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ ہم کسی بھی آسمانی کتاب یا کسی بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی بے ادبی کریں، ان کی توہین کریں، ان کے بارے میں ایسے کلمات بولیں جو نازیبا ہوں۔ یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے ہم مسلمان۔ ہم تو وہ ہیں کہ جو تورات کا بھی احترام کرتے ہیں، انجیل کا بھی احترام کرتے ہیں، زبور کا بھی احترام کرتے ہیں۔ ہم وہ ہیں، صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ جسے تم تورات کہتے ہو ہم اسے 100% 100% ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ نے تورات نازل فرمائی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یوں ہی انجیل ہے، یوں ہی زبور ہے، تو جو اللہ نے نازل کی ہم ہر اس کتاب پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور ہمارا قرآن اور ہم اس کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ یہ لوگ تو قرآن کی توہین کرتے ہیں نا۔ ہم مسلمان اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر مغرب میں کہیں کوئی غیر مسلم اپنی کتاب کی توہین کرے، خدا نخواستہ تورات اور انجیل کی بھی توہین کرے، تو ہم اتنا ہی احتجاج کریں گے جتنا قرآن کی توہین کرنے کے خلاف احتجاج کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن حکیم نے ہمیں یہ سکھایا، آمر الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ،
نبی اور نبی کے امتی سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اس کے سارے فرشتوں پر، اس کی تمام کتابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر۔ صرف یہ نہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، بلکہ آگے اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک کو بھی جدا نہیں سمجھتے۔ جو اللہ کے رسول ہیں ہم ان سب کے لیے عقیدت رکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان سب کا غلام سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ان سب کا عقیدت مند سمجھتے ہیں، اور ہم وہ ہیں کہ جو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ پوری کائنات میں کسی ایک رسول یا کسی ایک نبی علیہ السلام کے بال کی بھی کوئی توہین کرے تو ہمارے نبی تو کیا، ہم کسی اور رسول کے بھی کسی ایک جسم کے حصے کی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ ہمیں سکھایا یہ گیا ہے کہ ہم سارے رسولوں کو اللہ کا رسول علیہ السلام مانتے ہیں، اور ہم بحیثیت مسلمان یہ اعلان کرتے ہیں کہ موسیٰ بھی ہمارے رسول ہیں، عیسیٰ بھی ہمارے رسول ہیں، داؤد علیہ السلام بھی ہمارے رسول ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے رسول ہیں، جناب اسماعیل بھی ہمارے رسول ہیں، جناب اسحاق علیہ السلام بھی ہمارے رسول ہیں۔ ہم سارے رسولوں کو اپنا رسول مانتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ میں سارے رسولوں کو نماز پڑھا کر یہ پیغام دے دیا قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے کہ میں صرف اور صرف اپنی امت کا رسول بن کے نہیں آیا، ہر نبی اور رسول اپنے زمانے، اپنے علاقے اور اپنی امت کے لیے رسول بن کے آیا۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کا بھی رسول بنا کر بھیجا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام رسولوں اور نبیوں کا بھی مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ تو اس لیے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کے آقا ہمارا نبی، امام کو امام الانبیاء اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو حضرات ذی وقار، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کائنات میں ہر کسی کو بے مثال رتبہ عطا فرمایا، لیکن جو رتبہ اور شان آمنہ کے لال کو عطا فرمایا، وہ رتبہ اور شان بے مثل و بے مثال ہے۔ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت لاڈ پیار تھا۔ آپ قرآن میں پڑھیں تو 136 سے زیادہ مرتبہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا، لیکن عظمت اور شان کیا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دن عرض کی، یا رب العالمین، میں تورات میں ایک ایسی امت کا ذکر پڑھتا ہوں کہ جسے تو نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ پوری زمین پر جس جگہ کو بھی پاک پائیں گے وہاں نماز پڑھ سکیں گے۔ یا اللہ، میں نے تورات میں اس امت کا اس طرح ذکر پڑھا کہ تو نے اس امت کے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والی بنا دی ہے کہ ہمارے پاس پانی نہ ہو، زمین کے کسی بھی خطے پر ہوں، ہم زمین پر ہاتھ مار کے تیمم کر کے پاک ہو جاتے ہیں۔ کسی پر غسل فرض ہو یا وضو فرض ہو، وہ تیمم کرتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے۔ اور جہاں کہیں بھی ہمیں موقع اور جگہ ملے، نماز کا وقت ہو جائے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتوں میں تو ایسا نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت میں، آپ کے دین میں اور باقی بہت سارے انبیاء کے دین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہوتا، اور اگر قافلہ سفر کے لیے نکلتا تو مسجد کی مٹی اٹھا کے ساتھ نکلتے، جہاں انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی جائے سجدہ پر مسجد کی مٹی بچھاتے اور نماز پڑھتے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد اور طہور بنا کر میری امت کو تحفہ عطا فرمایا۔ اب ہم تو مسجد میں نہیں آتے، اور اگر سفر پر جانے کے لیے مسجد کی مٹی اٹھا کے ساتھ لے کے جانی پڑتی تو ہم کرتے کیا؟ تو ذات ذی وقار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا تو اللہ نے فرمایا ہاں میں نے ایک ایسی امت بنائی ہے کہ جس امت کو
میں نے یہ اعزاز دیا ہے کہ پوری روئے زمین پر جہاں وہ چاہیں گے نماز پڑھ سکیں۔ عرض کی یا رب العالمین میری امت کو وہ اعزاز عطا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہ میرے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ کی امت کو اعزاز حاصل۔ پھر عرض کی یا اللہ میں نے ایک اور بھی تذکرہ پڑھا ہے کہ اس امت کو تو ایسا اعزاز بخشے گا کہ وہ 5 نمازیں پڑھیں گے اور انہیں تو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں پیارے موسیٰ یہ اعزاز ہے اس ایک امت کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کی یا اللہ وہ اعزاز میری امت کو عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا موسیٰ وہ بھی میں نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ کی امت کو عطا فرمایا۔ عرض کی یا اللہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ ایک امت ہوگی جس کو یہ اعزاز ہوگا کہ محشر کے روز ان کے 5 اعضاء نور کے ہوں گے، چہرہ، 2 ہاتھ اور 2 پیر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں موسیٰ تو نے ٹھیک پڑھا ہے، ایک امت ہوگی کہ جن کے جسم کے 5 اعضاء نور کے ہوں گے۔ عرض کی یا اللہ میری امت کو وہ اعزاز عطا فرما دے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ اعزاز بھی میرے آخر الزمان نبی محمد رسول اللہ کی امت کو میں نے دے رکھا ہے۔ تو موسیٰ عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی امتی ان تینوں اعزازوں کا تعلق تو نماز کے ساتھ ہے، لیکن ہم اس کے نزدیک نہیں جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام آپ نے عرض کی یا اللہ اگر اس امت کے اتنے اعزاز ہیں، اس امت کو تو نے اتنی شانیں عطا فرما رکھی ہیں اور وہ میری امت کو عطا نہیں فرماتا، تو یا اللہ پھر مجھے نبی بنا دیا، مجھے اس نبی کا امتی کیوں نہیں بنایا؟ یا اللہ مجھے اس نبی کا امتی کیوں نہیں بنایا؟ تو اے امت مصطفیٰ آپ کو اللہ نے اتنے اعزازات اور عظمتوں سے نواز رکھا ہے کہ انبیاء خواہش کرتے ہیں کہ کاش ہم امت ہوتے کس نبی کی جس نبی کے ہم امتی ہیں۔ تو پھر حضور علیہ السلام کو اللہ نے کوئی شان تو ایسی عطا فرمائی ہے نا جو کسی اور کے پاس نہیں۔ جو بڑے بڑے اولو العزم رسول یہ خواہش کر رہے ہیں کہ یا اللہ اگر اس امت کو تو نے اتنی شانوں سے نوازا ہے تو پھر میں بھی اس نبی کا امتی ہوتا۔ یہ شان ہے امت کا کہ نبی امتی بننے کے خواہش مند ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ پھر اس نبی علیہ السلام کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا نا کہ چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے سارا جہاں، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ تو یہ میرے آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے کہ انبیاء بھی جس نبی کا امتی ہونے کو فخر سمجھتے ہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، اور اگر آپ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بات پڑھیں تو آپ نے تو دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ یا رب العالمین تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے اپنے آخری نبی کا امتی بنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، انہیں زندہ اٹھا لیا گیا۔ پھر معاشر کے قریب انہیں دوبارہ زمین پہ بھیجا جائے گا۔ جب زندہ اٹھایا
تو آپ اللہ کے نبی، اولو العزم رسول تھے، صاحب کتاب تھے، اور جب دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے تو آپ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کے آئیں گے، حضور کی امت کے بہت بڑے عالم بن کے آئیں گے۔ شان وہی ہوگی جو نبی اور رسول کی ہے، لیکن اپنی رسالت اور اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، اپنی کتاب نافذ نہیں کریں گے، بلکہ زمین پر آ کر میرے نبی پر نازل ہونے والی کتاب قرآن حکیم کے تابع ہو کر جتنی زندگی ہوگی وہ گزاریں گے۔ تو یہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت اور شان ہے، یہ میلاد والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہے کہ جن کی آمد ہوئی تو حضور کی امت کو یہ اعزازات ملے جو نہ پہلی امتوں کو ملے نہ کسی اور کو، اور وہ شان میرے نبی علیہ السلام کی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں یہ چاہیے کہ ہم گھر گھر، کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفلیں کریں، حضور کے میلاد کے جلسے کریں، جتنا روکنے والے زیادہ روکنے پر زور لگائیں اتنا مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کرنے کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا ذکر اللہ نے بلند فرمایا، اور اس بلندی کا سبب اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم سبب ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سبب سے، ہمارے ذریعے سے اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر کرواتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہمیں ذریعہ نہ بناتا، وہ خود بھی اپنے نبی علیہ السلام کے ذکر کا انتظام کر سکتا تھا، لیکن اس نے ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ ہمیں اس چیز کا ذریعہ بنایا، ہمیں اس چیز کا سبب بنایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس پر کوشش کریں، اس پر ہم جہاں ذکر مصطفیٰ ہو وہاں شمولیت اختیار کریں، اور جو خود کوشش کر سکتے ہیں، خود اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، انہیں اپنے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل کرنی چاہیے۔ روکنے والوں کی، سازشیں کرنے والوں کی سازشوں پر ہرگز کان نہ دھریں۔ قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جائے گا کہ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ تھا یا ذکر روکنے والوں کے ساتھ تھا، تو اللہ کی بارگاہ میں پھر کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے محبت اور حضور کی سیرت کے جو تذکرے اور چرچے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا سبب بنیں۔ اللہ عمل